یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ مذہب کا سارا سرمایہ سمیٹ کے یہ جا کر طاغوت کے قدموں میں ڈال دو آپ. کس کے لیے؟ کہ یہ طاغوت ایک سیٹ ہمیں بھی دے دے گا، یہ ایک سیٹ ہمیں دے گا، اس ایک سیٹ کے بدلے میں امامت کی ساری طاقت اٹھا کے آپ طاغوت کے قدموں میں ڈال دو. یہ وہ راستہ تھا جو امام نے بند کیا. خبردار، طاغوت آج تک امامت کی توانائی سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، حوزات علمیہ سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، قم سے فائدہ اٹھاتا رہا، مشہد سے فائدہ اٹھاتا رہا، مرجعیت سے فائدہ اٹھاتا رہا. آپ تصویریں نکالو، آج کل نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ایران کے شہنشاہ کی تصویریں مراجع تقلید کے ساتھ. کیوں تصویر بناتا تھا؟ یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان کو میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ طاغوت کو مانتے اور ایسا ہی تھا، مانتے تھے طاغوت کو. ایرانیوں کے اندر رچ بس گئی تھی طاغوت پرستی. امام نے آ کر یہ کام کیا. عزیزان، ایمان پہلے سے تھا، طاغوت ان کے دل سے نکالا، طاغوت سے نفرت کروائی، طاغوت سے منہ موڑا ان کا، طاغوت سے رخ پھیرا ان کا، پھر انہیں منزل نظر آئی، سمجھ میں آئی. یہ پہلا ستون ہے انقلاب اسلامی کا کہ طاغوت سے دوری اختیار کرو، طاغوت کی طرف رجحان نہ کرو. تاریخ بھری ہوئی ہے کہ طاغوتوں نے سب سے زیادہ مذہبی طبقے سے استفادہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس نے جلاد منگوائے، جنگجو منگوائے، کرائے کے قاتل منگوائے، ان کے لیے ہر چیز پوری کر دی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ پھر بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا. پھر اس نے قاضی شرح بلایا اور اس قاضی شرح سے کہا کہ میں جنگجو بھیج رہا ہوں امام حسین کے خلاف، تیری ضرورت ہے. وہ ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھا قاضی، بوڑھا عالم، بوڑھا مفتی، 100 سال کے قریب تھا. کہا میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا. کہا تیرے تلوار کی ضرورت نہیں، تیرے قلم کی ضرورت ہے. تیری قلم نے تلوار کا میدان ہموار کرنا ہے. تو قلم چلا تاکہ جنگجو تلوار چلائے. اور اس نے قلم چلائی کہ جو بھی حاکم وقت سلطان کے خلاف مخالفت کرے وہ باغی ہے اور اس کا قتل واجب ہے. یہ پہلے طاغوت پرست مولوی فتویٰ دیتا ہے طاغوت کے حق میں، اس کی مخالفت کو ناجائز قرار دیتا ہے، پھر اس کے بعد طاغوت جلاد بلاتا ہے. اور یہ آپ پوری تاریخ میں دیکھیں، اگر مغل آئے علماء کا لشکر ساتھ لے کر آئے. ابھی آپ اپنے ملک کی سیاسی جماعتیں دیکھیں، علماء و مشائخ ونگ بناتے ہیں. پہلے مسلح جتھا بناتے تھے، یوتھ ونگ، پھر اس کے بعد ان کا عسکری ونگ، پھر اب علماء و مشائخ ونگ. یہ علماء و مشائخ ونگ یہ کس لیے ہے؟ یہ علماء و مشائخ کیا ان کو کوئی پوسٹ دیتے ہیں، کوئی سیٹ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. یہ کس لیے ہیں؟ یہ اسلامی ٹچ کے لیے ہیں. یہ ٹچ مولوی، یہ ٹچ مفتی، یہ ٹچ مولانا، یہ طاغوت پرست ہیں. طاغوتوں کو جواز دینے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. طاغوت کبھی بھی ایک مومن جوان کو نہیں ورگلا سکتا جب تک ایک مولوی اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہو. یزید کبھی بھی امام حسین کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک مذہبی نہ کھڑا ہوا ہو. ناممکن ہے. آپ تاریخ پوری پڑھ کے دیکھ لیں. اور شاہ نے، طاغوت ایران نے امام کو ناکام کرنے کے لیے پورا لشکر بنایا، مولویوں کا لشکر بنا کے اپنے ساتھ رکھا اور ان سے امام خمینی کے اوپر حملے کروائے. پہلے کہا کہ یہ ایرانی نہیں ہے، کشمیری ہیں. یہ شہنشاہ نے کروایا مولویوں کے ہاتھوں. وہ مولوی نجف میں بھی تھے، وہ مولوی قم میں بھی تھے، وہ مولوی پورے ایران میں تھے. کہا یہ کشمیری ہے، ایرانی نہیں ہے. پھر کہا یہ مجتہد نہیں ہے، یہ مجتہد ہی نہیں ہے، یہ تو روزہ خان ہے، یعنی مداح ہے، ذاکر ہے، یہ تو مجلسیں پڑھتا ہے، یہ تو مجتہد نہیں ہے سرے سے. یہ وہ طاغوت کے پروردہ لوگ ہیں جو ماحول بناتے ہیں، طاغوت کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں. آپ اپنے زمانے کے طاغوت دیکھیں جنہوں نے سہارا لیا پاکستان کے اندر، جنہوں نے سہارا لیا. ضیاء الحق کے ساتھ کتنے درباری تھے، کتنے درباری تھے ہر مذہب و مسلک کے. مجھے کراچی کے وہ شیعہ رہنما یاد ہیں کہ جس نے اس کو امیر المومنین کہا تھا، جو اس نے پارلیمان
بنائی تھی، پہلا فرد ضیاء الحق کو امیر المومنین کہنے والا وہ شیعہ تھا کراچی کا، علامہ۔ اسی طرح پرویز مشرف جب دو وردیوں کا مسئلہ آیا، ایک وردی اتارو، تو پھر علماء ان کے خلاف ہو گئے کہ ایک وردی رکھو، ایک اتارنی پڑے گی۔ دلائل پارلیمنٹ میں دلائل کس نے دیے کہ دو وردیاں رسول اللہ کی بھی تھیں، دو وردیاں خلیفہ اول کی بھی تھیں، دو وردیاں خلیفہ دوم کی بھی تھیں، سیوم کی بھی تھیں، چارم کی بھی تھیں۔ یہ دو وردیاں تو اصل اسلام ہے، چونکہ وہ خلفاء حاکم بھی تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور اپنی فوج کے سالار بھی تھے۔ اسلام کا تو صحیح نظام ہی یہی ہے کہ حاکم کی دو وردیاں ہوں۔ یہ ایک شیعہ نے پارلیمنٹ میں تقریر میں یہ کہا۔ حافظ حسین احمد صاحب، حسینی صاحب کے بڑے بزرگ پیشوا، دوسرے شیرانی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پر، وہ بڑی متین شخصیت ہے حافظ صاحب، حافظ حسین احمد صاحب کوئٹہ کے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کے اس شخص کو کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کے شہادت کے وقت، قتل کے وقت تو ہوتا تو قاضی شرعی کے بجائے تو فتویٰ دیتا۔ یہ علماء درباریوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ونگ، مذہبی ونگ، علماء مشائخ ونگ، یہ علماء مشائخ ونگ کیا کرتے ہیں اس مذہبی جماعت میں؟ یہ کیا فائدہ ان کا جماعت کے اندر؟ یہ در حقیقت طاغوت کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں اور پھر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ جب ایک مذہبی شخص طاغوت کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے جو مارنے والے اس کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کے اندر خود ہی جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس لیڈر کے ساتھ تو ہمارا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، جب ہمارا بڑا بیٹھا ہوا ہے تو اتنا بڑا بھی نہیں ہے، یہ اس کا اگر کہو یہ مجرم ہے، کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ اٹھو، مکہ کے حاجیوں کو کہا اٹھو، یزید کے خلاف قیام کرو، تو وہ امام کو روکتے تھے کہ آپ بھی نہ کریں، آپ بھی آرام سے بیٹھیں۔ تو امام فرماتے تھے کیا یزید فاسد نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے اس کا ذاتی فعل ہے، آپ کیوں جاتے ہیں اس کی کسی کی ذاتیات پہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ طاغوتی شیطانی منطق گھڑ کے لوگوں کو بتانا اہل البیت کے نام پر، یہ وہ کام ہے جو پاکستان کی اصل مشکل ہے۔ اگر رہبر معظم کو آر نہیں محسوس ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی بیداری کی آواز سے ایرانی بیدار ہوا ہے، تو پاکستان میں کیوں آر محسوس ہوتی ہے امام خمینی جیسی جید شخصیت کی آواز اور پیغام لینے سے اور سننے سے اور سنانے سے؟ تجھے کیوں آر محسوس ہوتی ہے؟ اور انقلاب کا امام ایک ہے، یہاں جعلی انقلابی بنے ہیں امام، انقلاب سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انقلاب کے کارٹون بنے ہیں۔ جب بھی کوئی اٹھتا ہے اٹھ کے میں خمینی بن کر آیا ہوں، کہتے بھی ہیں لوگ فلاں خمینی بن رہا ہے، فلاں خمینی بن کر آیا ہے۔ امام کی توہین کے لیے یہ کہتے ہیں، ان پر کیس ہونا چاہیے۔ امام ہمارے مقدسات میں سے ہیں۔ کہ کیا حال کر دیا گیا جوانوں کا طاغوت پرست بنا کے، علماء بھی ان کی دیکھا دیکھی۔ کیا ہم ضمیر نہیں رکھتے، کیا شعور نہیں رکھتے؟ ان لوگوں نے اس ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ عزیزان، یہی میری طالب علمانہ گزارش تھی کہ تاریخ میں جب بھی خیانت ہوئی ہے، یہی ہوئی ہے کہ مذہب کا جھنڈا اٹھا کے مذہبی طاقت کو طاغوت کی طرف موڑ دیا گیا۔ وہی کام ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس کو روکیں۔ صاف و شفاف انتخابات، چونکہ جب سیاستدان سارے گندے ہیں تو شفاف ہوں یا ناشفاف ہوں، چنا جانا ہے، گندے نہیں چنا جانا ہے۔ وہ پاکستان کو حل نہیں کر سکتا۔ اس کو صاف طریقے سے نااہل کو چنے یا ناصاف طریقے سے چنے، نااہل پاکستان کی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی مشکل کا حل قرآن میں ہے۔ پاکستان کی حل کا مشکل امام نے قرآن سے دریافت کر کے بیان کیا ہے، اور پاکستان میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو طاقت ہے، یہی 25 کروڑ انسان، یہ 25 کروڑ انسان تمام اسلامی ممالک کی طاقت پر حاوی قوت رکھتے ہیں۔ ایران میں جب انقلاب آیا 5 کروڑ تھے، یا 5 کروڑ سے بھی تھوڑے تھے، وہ 3 کروڑ یا 3.5 کروڑ عوام تھے۔ 3 کروڑ نے طاغوت ڈبو دیا، تو 25 کروڑ 3 کروڑ سے بھی کمزور ہیں۔ لیکن اس 25 کروڑ کی روح نکال دی گئی ہے، اس کو طاغوت پرست بنا دیا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان جوانوں کو جب طاغوت کے پیچھے جاتا ہوا دیکھتا ہوں، تو مجھے ائمہ کا زمانہ یاد آتا ہے،
امام جعفر صادق علیہ السلام حسرت سے دیکھ رہے ہیں ابو مسلم خراسانی ساری ٹیم امام صادق کی لے کر بنو امیہ کے پاس جا پہنچ گیا. کتنا ملعون انسان تھا جس نے امامت کی طاقت اٹھا کر طاغوت کے کھاتے میں ڈال دی. کتنا ملعون انسان تھا. اور پھر وہ مہجوریت تاریخ میں کبھی ختم نہیں ہوئی اور آج تک ختم نہیں ہوئی. آج تک ختم نہیں ہوئی. اٹھو, امامت کا پرچم لے کے اٹھو, طاغوت کا لے کے کیوں اٹھتے ہو؟ جچتا ہے کسی امامت کے نظریے والے کے ساتھ کہ وہ طاغوت کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے ہو, طاغوت کے در پہ کھڑا ہوا ہو, طاغوت کے لیے سیٹیں مانگ رہا ہو وہاں پر؟ امامت کا پرچم اٹھاؤ. اور اگر امامت کا پرچم اٹھاؤ, یہ علماء اہل سنت یہ بھی امامت ہی پر اعتقاد رکھتے ہیں. مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد وہ یہی کہتے تھے کہ یہ الیکشن سے کچھ نہیں ہونے والا, انقلاب. وہ تو کہتے تھے انقلاب. جب ادھر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں, تو پھر یہ بیچ میں جو دلال طبقہ ہے جو مذہب کی طاقت طاغوتوں کو بیچتا ہے, بیچتا کس میں ہے کہ میں یہ سارے جوان جمع کر کے تیرے پاس لاتا ہوں, ساری بیبیاں جمع کر کے تیرے پاس لاتا ہوں, تو جواب میں مجھے سیٹ دے دے. یہی تو دلالی ہے, یہی تو بدترین دلال ہے.